اس کہانی کے لیکھک ہیں اے حمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی سلسلہ وار ڈراؤنی کہانی کا نام ہے اسیبی باؤلی کا راز۔ یہ اس کہانی کا پہلا پارٹ ہے، تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شہزاد نے ٹارچ کی روشنی کلاک پر ڈالی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ باہر کبھی کبھی بادلوں کے گرج کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ شہزاد اپنے کمرے میں بستر پر لحاف میں دبکا جاگ رہا تھا۔ بند کھڑکی میں سے بارش کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے رات بڑی سرد ہو گئی تھی۔ سردی، بارش اور آدھی رات، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہزاد بستر میں سے نکل کر دبے پاؤں چلتا دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے بند دروازے کے ساتھ کان لگا دیا۔ وہ یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ گھر کے سب لوگ، یعنی اس کی امی، ابو، بہن اور بڑا بھائی سو گئے ہیں۔ گھر کے سب لوگ گرم گرم بستر میں لحاف اوڑھ کر گہری نیند سو رہے تھے۔ جب شہزاد کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، تو اس نے الماری میں سے بند گلے کا سویٹر نکال کر پہنا، پاؤں میں فل بوٹ پہنے، کالے رنگ کی برساتی پہنی اور ہاتھ میں ٹارچ لی، اور اپنے کمرے کا پچھلا دروازہ آہستگی سے کھول کر کوٹھی کے چھوٹے سے باغیچے میں آ گیا۔ اس نے برساتی کا ہوڈ اپنے سر کے اوپر کر لیا تھا۔ بارش میں بھیگی ہوئی برف کی طرح ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جب اس کی پیشانی سے ٹکرایا تو اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا بلب پچھلے برآمدے کے ایک کونے میں جل رہا تھا۔ شہزاد کوٹھی کی اگبی دیوار کے چھوٹے دروازے میں سے نکل کر کچی سڑک پر آ گیا۔ اس نے ٹارچ اور دونوں ہاتھ لمبی برساتی کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ بارش کے قطرے اس کی برساتی پر گر کر نیچے پھسل رہے تھے۔ یہ کوٹھیوں کا پچھلا حصہ تھا جہاں کہیں کہیں بلب روشن تھے۔ ان کی روشنی میں شہزاد کچی سڑک عبور کر گیا اور پکی سڑک پر آ کر ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ درخت پر سے بارش کے موٹے موٹے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شہزاد کو علم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ آج اس نے پراسرار باؤلی کی اسیبی آواز کا راز معلوم کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ بارش والی سرد اور سنسان رات کو اپنے گرم کمرے سے نکلا تھا۔ جس پراسرار باؤلی کا راز معلوم کرنے شہزاد گھر سے چلا تھا، وہ ان کی کوٹھی سے تھوڑی دور ایک بارادری کے کھنڈر کے پیچھے زمین کے اندر واقع تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ باؤلی مسلمان بادشاہ شیرشاہ سوری کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ تب مسافر یہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہر کر آرام کرتے، نہاتے، منہ ہاتھ دھوتے اور پھر سفر پر چل پڑتے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ باؤلی ویران ہو گئی۔ کوئی یہاں نہیں جاتا تھا۔ 2-4 مہینوں سے اس باؤلی کی ایک دہشت سی پھیل گئی تھی۔ کوئی آدمی دن کے وقت بھی اس کے قریب نہیں گزرتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس باؤلی سے کسی بچے کی آواز آتی ہے جو گھٹی ہوئی آواز میں اپنی طرف بلاتا ہے۔ شہزاد نے اس آواز کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان لڑکا تھا۔ شہر کے اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ وہ اس قسم کی آسیبی اور وہم کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کوئی آسیب نہیں ڈرا سکتا اسے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بارش والی سرد اندھیری رات میں ٹارچ جیب میں ڈالے اسیبی باؤلی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ باؤلی سے بچے کی گھٹی ہوئی آواز آخر کہاں سے آتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باؤلی میں واقعی کوئی لڑکا یا بچہ پھنس گیا ہو۔ بوندا باندی اسی طرح ہو رہی تھی۔ شہزاد گیلی سڑک پر بڑے سکون سے قدم اٹھاتا بارہ کے پاس آ گیا۔ سامنے وہ چبوترا تھا جس میں سے ایک اندھیرا زینہ نیچے پراسرار باؤلی تک جاتا تھا۔ آسمان کے تارے بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ شہزاد نے ٹارچ جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور اللہ کا نام لے کر باؤلی کی طرف بڑھا۔ زینے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر نیچے ڈالی۔ زینے کی ہر سیڑھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی تک اسے باؤلی کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے زینے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ زینہ تنگ تھا۔ 15-20 سیڑھیوں کے نیچے باؤلی کا پانی شیشے کی طرح چمکنے لگا۔ شہزاد نے کلمہ شریف پڑھا اور زینہ اترنے لگا۔ وہ ابھی تیسری سیڑھی پر ہی پہنچا تھا کہ اسے ایک عجیب گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی لڑکے کی تھی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ پراسرار آواز سن کر ایک بار تو شہزاد کا دل بھی اندر سے دھڑک اٹھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑا حوصلہ کر کے پکار کر کہا، تم کون ہو؟ اگر تم کوئی جن بوت ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، خلق خدا کو تنگ نہ کرو۔ وہی پراسرار آواز پھر سے آئی، میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟
میں تو لوہے کے صندوق میں بند ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس دوران شہزاد نے اندازہ کر لیا تھا کہ پراسرار آواز اس کی بائیں جانب ذرا نیچے سے آ رہی ہے۔ وہ 2 سیڑھیاں اور نیچے اتر گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پھینکی تو اسے دیوار میں ایک شگاف دکھائی دیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں جھک کر دیکھا۔ یہ یک تنگ و تاریک کوٹری سی تھی، جس میں ایک طرف پرانی اینٹوں اور ملبے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف کونے میں لوہے کا ایک صندوق پڑا تھا۔ لڑکے کی گھٹی ہوئی آواز پھر سے سنائی دی، مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ شہزاد تاش ہاتھ میں لیے شگاف میں سے گزر کر لوہے کے صندوق کے پاس آ گیا۔ لوہے کے صندوق کو زنگ لگا ہوا تھا، اس پر لوہے کا موٹا تالا لگا تھا اور اس کے ڈھکنے پر ایک بلی کا سر بنا تھا۔ پرسرار آواز اسی لوہے کے صندوق میں سے آ رہی تھی۔ شہزاد نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں صندوق میں کس نے بند کیا ہے؟ صندوق میں سے آواز آئی، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں باہر آ کر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ شہزاد نے کہا، مگر صندوق پر تو لوہے کا موٹا تالا پڑا ہے، میں اسے کیسے توڑوں؟ تب صندوق میں سے آواز آئی، تالا توڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس صندوق کے ڈھکنے پر بلی کا جو سر بنا ہوا ہے، تم بس اس کو توڑ دو، میں اپنے آپ آزاد ہو جاؤں گا۔ شہزاد نے ٹارچ کی روشنی میں بلے کے سر کو دیکھا۔ یہ سر کسی دھات کا بنا ہوا تھا۔ سر بھاری تھا مگر گردن پتلی تھی، جو صندوق کے ڈھکن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ صندوق میں بند پراسرار لڑکی کی آواز پھر آئی، کسی پتھر سے بلی کا سر توڑ دو، ڈرو نہیں، اس کا طلسم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شہزاد نے جواب میں کہا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر تم کوئی جن بھوت بھی ہو تو میں تمہارا بھی مقابلہ کروں گا۔ تب صندوق میں سے آواز آئی، شاباش، مجھے کسی ایسے ہی دلیر اور بہادر لڑکے کی ضرورت تھی، اس مصیبت سے تم ہی مجھے نجات دلا سکتے ہو۔ شہزاد نے ملبے کے ڈھیر پر سے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر اسے طلسمی بلی کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ لوہے کا سر ڈھکن سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک چیخ کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ شہزاد ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صندوق کا ڈھکنا ابھی بند ہی تھا کہ اس میں سے ایک شعلہ بلند ہوا۔ یہ شعلہ صندوق سے الگ ہو کر لہراتا ہوا شہزاد کے بالکل سامنے آ کر ساخت ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے شعلے کی جگہ ایک 10-12 سال کا کالے رنگ کا لڑکا کھڑا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے دونوں کانوں میں بالیاں تھی، گھنگریالے سیاہ بالوں کے چھلے سر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ گلے میں چھوٹے سے تکونے تعویذ والا لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے ٹخنوں تک کالے رنگ کا چگا پہن رکھا تھا۔ شہزاد اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ چمکیلی آنکھوں والا عجیب و غریب لڑکا شہزاد کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر شہزاد سے کہا، میرا نام سالچی ہے، تم نے مجھے ایک اذیت ناک طلسم کی قید سے نجات دلائی ہے۔ اگر تم بہادری سے کام لے کر مجھے اس کی قید سے آزاد نہ کرتے تو میں قیامت تک اس صندوق میں بند رہتا۔ اب سے تم میرے دوست ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تب شہزاد نے کہا، میرا نام شہزاد ہے اور میں… سانچی نے مسکرا کر بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہارا نام شہزاد ہے، تم شہر کے ایک اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتے ہو، تم بڑے نیک مسلمان لڑکے ہو، اسی لیے تمہارے اندر اتنی دلیری اور بہادری موجود ہے، ورنہ میری آواز سن کر لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، اور اب تو انہوں نے ادھر سے گزرنا ہی بند کر دیا تھا۔ شہزاد نے سانچی کے ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھی۔ لیکن تم کون ہو؟ تب سانچی بولا، میں ایک جن کا بیٹا ہوں، مگر مسلمان جن کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ جادوگر سامری سے مقابلہ کرتے ہوئے چل بسا تھا، میں فرار ہو گیا، لیکن سامری نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے طلسم کی مدد سے اس لوہے کے صندوق میں بند کر دیا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں جانے سے پہلے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں تمہاری صرف ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تم اگر کہو تو میں شہر میں تمہارے لیے ابھی ایک شاندار محل بنا دوں، یا تمہارے قدموں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دوں، مگر تمہیں صرف ایک خواہش کرنی ہے۔ تب شہزاد نے جواب دیا، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سانچی نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، میں جا رہا ہوں، پھر شاید کبھی تم سے ملاقات نہ ہو، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اچانک شہزاد کے دل میں خیال آیا۔ اس نے سانچی کی طرف دیکھا اور کہا، سانچی، کیا تم مجھے تاریخ اسلام کے نامور اور عظیم مسلمان حکماں، جغرافیہ دانوں اور سائنس دانوں سے ملوا سکتے ہو؟ میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان عظیم مسلمان سائنس دانوں اور طبیبوں کے زمانے میں پہنچ کر انہیں دیکھوں، ان سے باتیں کروں، ان کی باتیں سنوں اور انہیں وہ تاریخی تجربات کرتے دیکھوں کہ جس سے آج یورپ کی قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔
مثلاً ابن سینا، امام الرازی، جابر بن حیان اور ایسی ہی دوسری نامور مسلمان ہستیاں جن کے نام اسلامی تاریخ میں چاند ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ کیا تم مجھے ان سے ملوا سکتے ہو؟ میں ان عظیم ہستیوں سے بھی ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس دور میں ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرایا ہے اور اسلامی یونانی طب کی اعلیٰ روایت کو زندہ کیا ہے۔ سانچی ایک پل کے لیے جیسے کچھ سوچنے لگا، پھر مسکرایا اور بولا، یہ کام میرے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں خطرہ ضرور ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ اپنی جان کا خطرہ مجھے اس لیے قبول کرنا پڑے گا کہ میں تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنے کا قول دے چکا ہوں، لیکن تمہاری جان کی مجھے فکر ضرور ہے۔ تمہاری بہادری اور ایمان کی پختگی سے متاثر ہو کر میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور خواہش کرو۔ شہزاد نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس یہی ایک خواہش ہے اور تم میری ایک خواہش پورے کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ سانچی چپ ہو گیا۔ شہزاد نے پوچھا، آخر تمہاری جان کو اس میں کیا خطرہ ہے؟ تب سانچی نے جواب دیا، مسلمان سائنسدانوں سے تمہیں ملوانے کے لیے مجھے تاریخ کے پرانے زمانے میں جانا ہوگا، پھر مجھے اس دور میں واپس آ کر ان نامور ہستیوں سے تمہیں ملانا ہوگا جنہوں نے طب اسلامی کو پھر سے زندہ کیا ہے۔ میرے دشمن سامری جادوگر کی بدلو بھی پرانے زمانے میں ہی رہتی ہے، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، وہ مجھے دوبارہ پکڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے، کیونکہ تم نے ہی تو مجھے اس کے طلسم سے آزاد کرایا ہے۔ تب شہزاد نے دلیری سے کہا، میں تو سامری سے نہیں ڈرتا، اگر تم ڈرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنی خواہش واپس لیتا ہوں۔ اس پر سانچی نے سر اٹھا کر بڑی شان سے کہا، میں ایک مسلمان جن کا بیٹا ہوں، میں بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تاریخ اسلام کے عظیم الشان سائنسدانوں سے ضرور ملواؤں گا۔ شہزاد بڑا خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، لیکن سانچی، ہم پرانے زمانے میں کیسے جائیں گے؟ تب سانچی بولا، پرانے زمانے میں لے جانا میرا کام ہے، تم اس طرح چلتے پھرتے جاگتی حالت میں میرے ساتھ آج سے 700-800 برس پہلے کے تاریخی زمانے میں نہیں جا سکو گے، تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ شہزاد نے سوال کیا۔ تب سانچی نے کہا، میں تمہیں خواب کی حالت میں اپنے ساتھ لے جایا کروں گا۔ کیا مطلب؟ شہزاد چونکا۔ سانچی مسکرایا، دوست، جب تم رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد سو جاؤ گے تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس دنیا سے نکال کر اسلام کے سنہری تاریخی دور میں لے جاؤں گا۔ تم ہر بار کسی ایک نامور مسلمان سائنسدان سے ملو گے، انہیں کام کرتے، درس دیتے اور تجربہ کرتے، چلتے پھرتے، باتیں کرتے دیکھو گے، اور پھر میں تمہیں واپس خواب میں ہی تمہارے بستر پر لے آؤں گا۔ شہزاد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جتنی دیر تک میں پرانے زمانے میں رہوں گا اتنی دیر تک میں بستر پر سوتا رہوں گا؟ ہاں، تم گہری نیند سو رہے ہوگے۔ تب شہزاد نے تشویش کے ساتھ کہا، لیکن اگر اس دوران گھر میں کسی نے مجھے جگا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میں پرانے زمانے سے ایک دم واپس آ جاؤں گا؟ تب سانچی بولا، نہیں، تم اس وقت تک واپس اپنے سوئے ہوئے جسم میں نہیں آؤ گے جب تک کہ میں خود تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر واپس نہ لاؤں گا۔ اس دوران گھر میں پیچھے کوئی تمہیں لاگ جگائے، تمہارے سرہانے ڈھول بجائے، تم سوتے رہو گے۔ تب شہزاد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ سفر خواب کی طرح ہوگا اور مجھے بعد میں ہر چیز واقعہ یا خواب کی طرح دھندلا دھندلا سا ہی یاد رہے گا۔ سانچی نے کہا، نہیں، اگرچہ تم خواب میں سفر کرو گے اور تاریخ کے پرانے نامور لوگوں سے ملاقاتیں کرو گے، لیکن تمہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ تم زندہ اور جاگتی حالت میں چل پھر رہے ہو، اور بعد میں تمہیں ان کی ایک ایک بات یاد بھی رہے گی، لیکن ایک شرط ضرور ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ صبح کو جب تم جاگو گے تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے کہ تم نے رات ابن سیما یا ابن رازی یا البیرونی سے ملاقات کی ہے۔ یہ راز تمہارے سینے میں راز بن کر ہی رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھ کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ شہزاد نے پوری ذمہ داری سے کہا، لیکن سانچی میرے دوست، خواب میں کئی دن بلکہ کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ سانچی بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان خواب میں کہیں کہیں سال گزار دیتا ہے اور جب جاگتا ہے تو صرف ایک رات گزری ہوتی ہے۔ شہزاد نے کہا، کیا ہر رات تم مجھے خواب میں آ کر لے جایا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ میں خواب میں کس جگہ تمہارا انتظار کیا کروں گا؟ سانچی نے اپنے گلے سے لاکٹ والا تعویذ اتار کر شہزاد کو دیا اور کہا، اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لو، اس سے تمہارا اور میرا رابطہ قائم رہے گا۔ اگر اللہ نہ کرے
کسی وقت ہم اپنے پرخطر سفر میں ایک دوسرے سے جدا ہو بھی گئے اور تم پر کوئی آفت آن پڑی تو اس تعویذ پر ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے سانچی 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 کہہ کر 3 بار آواز دینا۔ میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ ویسے تو میں اس سفر میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، لیکن اپنے دشمن سامری جادوگر سے مجھے خطرہ ہے، وہ ضرور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کل رات اللہ کا نام لے کر اپنے تاریخی سفر کی ابتدا کریں گے۔ شہزاد نے تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ تعویذ ایک چھوٹے سے چاندی کے لاکٹ میں بند تھا۔ سانچی بولا، گھر میں یا اسکول میں کسی کو مت بتانا کہ یہ تعویذ میں نے تمہیں دیا ہے۔ کسی سے میرے بارے میں بھی بات نہ کرنا کہ تم نے باؤلی کے اسیب کو آزاد کر دیا ہے۔ تعویذ کے بارے میں گھر میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک فقیر نے دیا ہے، بس اس سے آگے کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کل رات تمہارے خواب میں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سانچی غائب ہو گیا۔ شہزاد نے چاروں طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی مگر سانچی وہاں نہیں تھا۔ شہزاد کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ وہ کل سے اپنے ایڈونچر سے بھرپور تاریخی سفر پر روانہ ہوگا اور اس کی اسلام کی عالی شان شخصیتوں اور نامور مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں، جغرافیہ دانوں اور فلسفیوں سے نہ صرف ملاقات ہوگی بلکہ وہ انہیں زندہ حالت میں اپنے زمانے میں چلتے پھرتے، باتیں کرتے اور کام کرتے دیکھے گا۔ وہ زینہ چڑھ کر باؤلی سے نکل آیا۔ اس وقت آسمان پر بادل تو اسی طرح چھائے ہوئے تھے مگر بوندا باندی رک گئی تھی۔ رات اسی طرح تاریک تھی۔ بارادری کا کھنڈر اندھیری رات میں اپنا دھندلا سا خاکہ ہی پیش کر رہا تھا۔ سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ شہزاد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک جن سانچی سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ اسے اسلامی تاریخ کے سنہری زمانوں کی سیر کروانے والا ہے۔ اگرچہ یہ جن لڑکا تھا، اس کا تقریباً ہم عمر ہی تھا اور مسلمان تھا، لیکن تھا تو وہ جن ہی۔ شہزاد کو اندر ہی اندر بڑی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ کل رات وہ خواب میں ایک انوکھے اور حیرت انگیز تاریخی سفر پر نکلنے والا ہے۔ اس نے ٹارچ اپنی برساتی کی جیب میں ڈالی اور تیز تیز قدموں سے اپنی کوٹھی کی طرف چلنے لگا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ گھر میں کوئی جاگ کر اس کے کمرے میں نہ آ گیا ہو۔ اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر ابو یا امی کسی نے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے بارش میں اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا تو وہ کہہ دے گا کہ اسے باہر کھٹکا لگا تھا اور وہ یہ دیکھنے باہر گیا تھا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا، مگر خیریت ہی رہی، پیچھے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ چپکے سے دبے باؤں اپنے کمرے میں آ گیا، برساتی وغیرہ اتار کر ایک طرف پھینکی اور جلدی سے بستر میں گھس گیا۔ لحاف گردن کے اوپر کرتے ہوئے اس کا ہاتھ سانچی کے دیے ہوئے تعویذ کے لاکٹ سے چھو گیا۔ اس نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ کاش سانچی آج رات ہی خواب میں آ کر اسے اسلامی تاریخ کے سنہری دور میں لے جائے، مگر سانچی دوسری رات آنے والا تھا۔ یہ تھا اس کہانی باؤلی کے اسیب کا پہلا پارٹ۔ دوسرے پارٹ میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ دوسرا پارٹ اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً پہنچ جائے۔ اس کہانی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔